إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑھائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو حقیقی داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، اللہ اکیلا ہی اس زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور اللہ اکیلا ہی اس نظام دنیا کو چلانے والا ہے۔ نہ اسے اس دنیا کو بنانے میں کسی کی مدد کی ضرورت پڑی اور نہ ہی اس نے اس نظام کو چلانے میں اپنے اختیارات میں کسی اور کو شامل کر رکھا ہے۔ وہ اللہ جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے، ایسے ہی اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ وہی حقیقی داتا، دستگیر، غوث العظم، غریب نواز اور لجپال ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ خود اپنے کلام حق میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ تمہیں جاندار نظر آتی ہے یا بے جان نظر آتی ہے، جامد نظر آتی ہے یا متحرک نظر آتی ہے، ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم برتن کو صاف کرو تو برتن تمہیں دعا دیتا ہے، بظاہر وہ برتن بے جان ہے، پلاسٹک کا ہے یا سٹیل کا ہے، پتھر لوہے کا ہے، لیکن وہ بھی کچھ شعور اور احساس رکھتا ہے، اور وہ ہمارے بارے میں رکھے نہ رکھے اپنے رب کے بارے میں اس کو بھی احساس ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے بڑی ہی محنت اور مشقتوں سے اسلام کے اس بوٹے کی آبیاری کی ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک آدمی آیا، کہا مجھے کچھ نصیحت کرو۔ فرمانے لگے میں تجھے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھو کون سی کتاب پڑھے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، اس کے لیکچر، اس کے کالم، شیکسپیئر کو پڑھو، سقراط کو پتہ نہیں کیا کہ سقراط بکرات بولتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کہتے ہیں، میں تجھے کتاب اللہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کو پڑھا کر۔
اور یاد رکھو دنیا کی ساری کتابیں پڑھ کے بندہ ہدایت والا نہیں جب تک کتاب اللہ کو نہ پڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی کے ساتھ ہدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین اسے کہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت اللہ کی کتاب ہے۔ پورا جہاں ایمان والوں کا لفظ آئے اسے ذرا دھیان سے پڑھنا، کیوں؟ یا وہاں کوئی حکم ہوگا یا کسی کام سے منع کیا جائے گا، اور ایک کام 90 جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، ہر جگہ یا حکم ہے یا کسی بات سے روکا گیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو۔ ایمان والوں کو اللہ نے کہا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے، اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر تم سے زیادتی نہیں ہوئی، مقصود لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، تم اللہ کی بات پر ٹھہرے رہنے والے ہو جاؤ، شیطان کے حملے سے بچ جانے والے بن جاؤ۔ اور روزے میں اللہ نے تقوی رکھا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے اندر سے کتنی شدت ہے سردی کی، پیاس کی، ٹوٹی پانی کی ٹھنڈے کی چل رہی ہے، غسل خانے کے اندر دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پانی جہاں سے گزر رہا ہے ہونٹ نہیں کھولتا، کیوں نہیں کھولتا؟ یہی تو تقوی ہے، لعلکم تتقون کا مطلب ہی یہ ہے۔ سارے چانس موجود ہے، صرف رب کا ڈر ہے، ہونٹ نہیں کھولتا حالانکہ اندر سے پیاس کی شدت ہے۔ تتقون کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں 1 مہینہ میں رب کے کہنے پر یہ چھوڑ دو حلال محدود مدت کے لیے، باقی 11 مہینے تم حرام کو چھوڑو، یہی تقوی ہے کہ سب کچھ کے باوجود اللہ سے ڈرنا، کر سکتے ہو نہیں کرتے اللہ کا ڈر ہے، پی سکتے ہو کھا سکتے ہو کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کا ڈر ہے، مقصود یہ ہے تقوی۔ اور تقوی کے ساتھ مداومت اعمال، کہ تمہارے اندر وہ اعمال کی جو سستی پیدا ہو گئی ہے اس میں ایک انرجی آ جائے، تم دوبارہ اعمال پہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ عارضی نہیں ہوتا کہ جوش آیا تو تہجد اور اشراق بھی شروع کر دی، جوش اتر گیا فرض بھی چھوڑ کے بیٹھ گیا، کبھی سپاروں کے سپارے پڑھ رہا ہے کبھی کل شریف بھی نہیں پڑھتا، نہیں، مومن کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو روزے ہمیں یہ تسلسل سکھانے آئے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو باندھ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے کھول دیے، تمہارے اندر تسلسل شروع ہو جائے، تمہارے تقوی آ جائے، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور 11 مہینے اس کے اوپر کام کرو۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا جمار گری کھا رہے ہیں، گری سمجھتے ہیں؟ یہ جو کھجور کے ڈوکے ہوتے ہیں نا، کھجوریں خوشے پہ لگتی ہیں، اگر کھجور کو جڑ سے کاٹ دو اور سر سے، اس کے جہاں سے نئے پتے نکلتے ہیں نا اس کے نیچے ایک کھوپرا سا ہوتا ہے، جیسے یہ گری نہیں کھاتے کھوپرا اس طرح کی سفید سفید، وہ بھی کھانے کے قابل ہے، کھائی جاتی ہے، اسے جمار کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں گری۔ اللہ کے رسول وہ گری کھا رہے ہیں، اور کھانے کے دوران پوچھتے ہیں میرے صحابہ، جنگل کے درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جو موسم کا اثر نہیں لیتا، گرمی اور سردی کے فرق سے اس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سوچنے لگ گئے کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ عادت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی اللہ کے رسول ہی بتا دے، تھوڑی دیر سوچ کے کہتے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی النخلا، یہ کھجور ہے، یہ کھجور ہے، فرمایا اس کی مثال مومن سے ہے، مومن کی مثال اس کی طرح ہے، جیسے یہ موسم کا اثر نہیں لیتی، گرمی ہے سردی ہے، سرسبز و شاداب ہے، پتوں کے ساتھ کھڑی اس کے پتے نہیں جھڑتے، ایسے مومن بھی اعمال کے ساتھ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ مومن پر بھی موسم، حالات و واقعات، معاملات اثر انداز نہیں ہوتے، وہ تسلسل والا ہوتا ہے، مضبوط ڈٹ کے رہنے والا ہوتا ہے، اور کسی موسم کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے پہلا عشرہ آیا
ابتدا کے 3-4 دن تو ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی، اور پھر اس سے آگے درمیانی عشرے میں پھر تھوڑے بندے ہو گئے، اب آخری چند دنوں میں پھر آ گئے، اور اب جب رمضان گزر جائے گا تو پھر تو فجر کی نماز میں تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوگا، کتنے بندے نظر آئیں گے۔ اب ماشاءاللہ فجر میں بھی بھری ہوتی ہے مسجدیں۔ تو یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن کیسا ہے؟ کھجور کی طرح، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن آپ کھجور کو کبھی گرا اور ٹوٹا ہوا نہیں پائیں گے، ایسے کھڑی رہتی ہے، دفاع کرتی ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے حالات کا، اور قائم رہتی ہے۔ تو مومن تو یہ ہے کہ جیسے آج ہم متحرک ہیں، آج ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پر قائم رہیں، اس پر مداومت اختیار کریں، اس کو مسلسل اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ روزے آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جو ہم 11 مہینوں میں بھٹک جاتے ہیں ہماری لائن سیدھی ہو جائے۔ تو اگر ہماری لائن اگلے دن ہی ٹیڑھی ہو گئی تو پھر نہ ہم کھجور والی مثال ہیں، نہ ہم لعلکم تتقون والے حکم میں آتے ہیں، پھر تو ہم مرضی والے مسلمان ہی ہو گئے۔ مومن کھجور کی طرح ہوتا ہے، پہلا عشرہ ہے، درمیانی عشرہ ہے، آخری عشرہ ہے، رمضان گزر گیا، اس کی حاضریاں پوری ہیں، دن چھوٹے ہو گئے، گرم ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، گرم ہو جائیں، سرد ہو جائیں، اے سی چل پڑے، بند ہو جائیں، مومن کی حاضری اور مومن کی رفتار پہ فرق نہیں آتا۔ یہ کیسا مومن ہے جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثال پر ہی پورا نہ اتر سکے؟ عید والے دن صبح ہی دیکھ لینا کتنے بندے حاضر ہوں فجر کی نماز میں۔ یہ اسلام نہیں، نہ اسلام کے ماننے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ وہ لوگ تو بڑے عظیم تھے، میں پڑھ رہا تھا کہ سعید بن مسیب، امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، راوی ہیں حدیث کے، بخاری کے عظیم محدثین میں سے ہیں۔ لوگوں نے انہیں 20 سال تک پایا، 20 سال تک وہ ہر روز اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ 20 سال تک لوگوں نے مسلسل انہیں دیکھا، اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے۔ یہ تسلسل ہے، اور ہمارا تسلسل کیا ہے؟ اذان سن کے بیٹھے رہتے ہیں، کئی بندے سوچ سے اذان سنتے ہیں، جواب دیتے رہتے ہیں، چلو جواب دے کے اٹھ لینے ہیں، اٹھتے تو پہلے ہی پھر سو لیتے ہیں، پھر سورج نکلتے جا کے اٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ عمل لازم، ہاں نارمل کرو، بہت زیادہ نہیں کہ بندہ آپ سے باہر ہی ہو جائے۔ کئی بندے 40 نفل روز کے، میں تو 40 روز پڑھتا ہوں، اور جب تھوڑا سا جوش ٹوٹ جائے تو پھر پہلے والے بھی جاتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول یہ فلاں عورت ہے جس کی نمازیں بڑی مشہور ہیں، بڑی نمازیں پڑھتی ہے۔ تو رسول اللہ فرمایا ما عائشہ، ایسا چپ ہو جاؤ، اعمال اتنے کرو جتنے مسلسل کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال پر مداومت پسند تھی۔ آپ اس طرح کا عمل نہیں، اور یاد رکھو مداومت ہی اصل ہے، مسلسل ہی اصل ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس ہر روز آئے، ہر روز آئے، ہر روز آئے، آخر ایک دن آپ کو اس سے محبت ہو ہی جائے گی، آپ کے دل میں اس کا احترام بن ہی جائے گا۔ ایسے ہی اعمال ہیں، بندہ اللہ کے ہاں مال پیش کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ ٹامے نہیں، مسلسل، بے شک تھوڑے ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ام سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا فجر کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، اور عصر کے بعد بھی غروب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی کی فجر رہ جائے، فجر کی سنتیں رہ جائے، وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس پڑھنے کا بھی جو تسلسل ہے وہ ہماری طرح کا صحابہ میں نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہیں، کہ جماعت ہوتی ہے، اذان ہو گئی، الارم بھی بج گیا، ہم نے سستی سے اٹھنا ہے، سستی سے ہوا کے پہنچنا ہے آگے، پھر کیا کرنا ہے، چلو جی نماز میں شامل ہو گئے، سنتیں بعد میں پڑھ لیں گے، اور مسلسل لوگ پڑھتے رہ جاتے ہیں، اور کثیر لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی زندگی میں یہ بات نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی
اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، فرض پڑھے، بعد میں پھر نماز پڑھنے لگ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے 4 فرض ہیں، 2 تو نے ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، 2 اب پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میری سنتیں رہ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے جواز تو پیدا ہو گیا کہ جس کی رہ جائے وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں بعد میں سنتے پڑھنے کا اتنا کم تصور تھا کہ آپ کو یہی نہیں پتا چلا یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اگر ہماری طرح آدھی صاف روز کھڑی ہو کے پڑھتے نا آدھے بندے، تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ سنتے پڑھنے والے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر اس کا تصور ہے۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے۔ اس طرح استخارہ کرنا ہے تو استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہو، اور طواف کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ہٹ کے بغیر سبب والی نماز نہیں، کسی کی رہی ہوئی نماز ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے سبب کے سوا جو نفل ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ اس طرح میں جو بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد ام سلمہ فرماتی ہے 2 رکعتیں اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیں، تو میرے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی، میں نے اسے کہا جاؤ رسول اللہ سے پوچھ کے آؤ، آپ تو عصر کے بعد نماز سے منع کرتے ہو، آپ خود پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ گئی بچی، اس نے نماز میں اللہ کے رسول کو سوال داغ دیا کہ ام سلمہ یوں کہہ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اگر بندہ کو نماز میں بات کرے تو اس کو اشارے سے جواب دینے کی گنجائش ہے۔ حدیث میں نا سلام کا جواب اشارے سے دیا جاتا ہے یوں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ نماز والے کو کوئی بات کہی بھی جا سکتی ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تم نے کہا ہی کیوں، پوچھا ہی کیوں، یہ تو جرم ہو گیا، نہیں، آپ نے صرف اشارہ کیا۔ اور بعد میں وضاحت کی کہ میں عصر کے بعد کی 2 سنتیں میری رہ گئی تھی، زور کے بعد کی 2 سنتیں جو میں مسلسل پڑھتا ہوں۔ میرے پاس ایک وفد آ گیا عبد القیس قبیلے کا، اس وفد کی مصروفیت کی وجہ سے وہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی، اب میں عصر کے بعد پڑھ رہا ہوں، یعنی نفل ہیں، لیکن نفلوں پر مداومت اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بھی جا کر پڑھا ہے جہاں آپ نے خود منع کر رکھا تھا۔ کیوں؟ ہمیشگی، لگاتار، تسلسل، یہ اسلام کی تربیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں ایک اہم فضیلت کا حصہ ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 12 نفل ہر روز 12 سنتیں یا نفل کہہ لو پڑھتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ جس کا گھر جنت میں پہلے بنا ہوا ہوگا جنت میں تو وہی جائے گا نا، جس کا ہے ہی نہیں وہ کیا جائے گا، اور جو اس کا بنا ہوا ہوگا وہ بڑا آسانی سے جائے گا۔ حدیث میں ہے نا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو انسانوں کی 2 طریقے ہو جاتے ہیں، ایک میت وہ ہوتی ہے جو کہہ رہی مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، اور ایک میت وہ ہوتی ہے جو چیختی چلا رہی ہوتی مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو۔ جنہوں نے اپنے گھر جنت میں بنوا رکھے ہوتے ہیں انہیں جلدی ہوتی ہے اپنے جنت والے گھر میں جائیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے۔ اور جنہوں نے کوئی جنت والا عمل نہیں کیا ہوتا، جنت میں گھر نہیں بنوایا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں کہاں پھینکنے لے جا رہے ہو، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ 12 رکھتے ہیں، پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمایا زور سے پہلے 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے پڑھنی چاہیے، زور کے بعد 2 رکھتے ہیں 6، مغرب کے بعد 2 رکھتے ہیں 8، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، 12 رکعت جو بندہ ہر روز نفل پڑھتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور جنت کا گھر کتنا قیمتی ہے، دنیا کے گھروں کے پیچھے ہم مرتے رہ جاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی لڑائیاں کرتے ہیں، حیثیت کیا ہے، متاع غرور، مچھر کے پر برابر حیثیت نہیں اللہ کے یہاں اس کی، دنیا کا مال ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ جنت کا گھر فرمایا ایک چھڑی رکھنے کی جنت میں جگہ پوری دنیا کی دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتنے ڈالر ہیں، کتنے ریال ہیں، کتنے سونے اور چاندی ہیں، کتنے مال اور اموال ہیں، کتنے دنیا کے اندر دولتوں کے انبار ہیں، سارے جمع کر لیے جائیں، جنت میں ایک چھڑی کی جگہ کا جو ہے وہ قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ 12 نفل پڑھنے والے کو اللہ جنت میں پورا گھر دیتے ہیں، اور جنت کے گھر اتنے نہیں جتنے ہمارے ہوتے ہیں۔
ہیں کتنے بڑے بڑے ہیں، اور میں جنتی کا ایک خیمہ 60 میل کا ہوگا، 60 میل، اتنی بڑی جنت ہوگی، اتنے بڑے مکان ہوں گے۔ تو یہ کیسے ملیں گے؟ 12 رکعتیں روز نفل پڑھو، رمضان میں بھی پڑھو اور غیر رمضان میں بھی جاری رہنے چاہیے۔ ہمارا رمضان ہمیں یہ عمل جاری کرنے کے لیے آیا، یہ نہیں کہ بس رمضان ہو گیا تو سب ختم، مداومت، مسلسل، تسلسل۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ یہ ہے تسلسل۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز مسلسل پڑھتے تھے، تہجد 11 رکعت۔ کبھی آپ بیمار ہوئے یا کوئی اور وجہ ہو گئی، آپ نہ اٹھ سکے، آپ 1 رکعت جمع کر کے دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ جو لوگ وتر چھوڑ دیتے ہیں نا کہ فجر کو پڑھیں گے، فجر کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ درست مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وتر جیسے فجر کی سنت لازم ہے نا، بے شک وہ سنت اور نفل ہیں، ایسے وتر بھی لازم ہیں، اور اگر وتر رہ جائیں تو ان کو دن کو پورا کرنا چاہیے 1 رکعت بڑھا کے۔ اگر آپ 5 رکعت پڑھو 6 پڑھو، 3 رکعت وتر پڑھتے ہو تو 4 پڑھ لو، 1 پڑھتے ہو تو 2 پڑھو، ان کی قضائی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ مسلسل تسلسل کے ساتھ اعمال ہیں، اور رمضان اسی تسلسل کو قائم کرنے آیا ہے، اور اسی چیز کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے شروع میں حدیث بیان کی ہے، مومن کی مثال دی، وہ مومن کھجور کی طرح ہوتا ہے جو موسم اور حالات کے اثر کو نہیں لیتا۔ وہ جیسے کھجور ہمیشہ ہری بھری رہتی ہے، ایسے مومن بھی اپنے اعمال کے ساتھ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، پہلا عشرہ ہو، درمیانی ہو، آخری ہو، رمضان گزر جائے، شوال آ جائے، شعبان آ جائے، جو جس وقت بھی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، راتیں بڑی ہو جائیں، چھوٹی ہو جائیں، اے سی چل جائیں، بند ہو جائے، پنکھے چلنے سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھتے ہیں آج حاضری تھوڑی ہے، لگتا پنکھے چل گئے ہیں مارچ سے، یہ کیا مسلمان پنکھے سے متاثر ہو جاتا ہے؟ نہیں، مومن بڑا مضبوط ہوتا ہے، کھجور کی طرح ڈٹ کے حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اور ہمیشہ اپنے اعمال کو مسلسل جاری رکھتا ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی اب تو رمضان ہی گزر گیا، اب کتنا ٹائم رہ گیا؟ توبہ جتنا وقت رہ گیا بس، شعبان، ليلۃ القدر بھی گزر گئی، 1 رات بس رہ گئی، اور سارے دن گزر گئے، ہفتے، ایام، جمعے سب گزر گئے۔ اب کیا ہے؟ اب اتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے رب سے بس توبہ کر لیں۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں توبہ کرنے والے بندے کی مثال ایسے، اب بندے پر اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک بندہ سفر میں ہو، جنگل میں گزرتے ہوئے سستانے کے لیے رک گیا، نیند آ گئی، اس کا اونٹ بھاگ گیا، اب وہ موت کے انتظار میں پڑا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے، نہ پانی ہے، نہ کھانا، بس موت آ جائے، ایک ہی حل ہے، سو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سر پہ کھڑی ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، اسے مرنے کے بعد زندگی محسوس ہوتی ہے، خوشی میں کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، اس کے منہ سے بات ہی الٹ نکل جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی ہے، میں رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ میرے سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان میں سیکھے ہوئے اعمال کو مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور دیگر اعمال کو قبول فرمائے۔ دعا کریں اللہ مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، دیگر پریشان حال ساتھیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ جن لوگوں نے مساجد کو آباد کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔